بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ عزیزان اکرام قدر، یہ دین شناسی شارٹ کورس کے سلسلے کی آج چوتھی کڑی ہے۔ اس سے پہلے ہمارے 3 درس ہو چکے ہیں، اور سب سے پہلا درس ہمارا تقلید کے اوپر تھا، اور دوسرا اور تیسرا درس طہارت اور نجاست کے اوپر تھا، اور اسی سلسلے کی یہ آج چوتھی کڑی ہے طہارت اور نجاست کے ہی سلسلے میں۔ کل تک ہم نے نجاسات کی ڈیٹیل میں بریفنگ آپ کو دی کہ نجاسات کون کون سی ہوتی ہیں اور کیسے وہ چیز کو نجس کرتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ اس کو اختتام کر کے ہم مطہرات کے سلسلے میں داخل ہوں گے۔ کل تک کی گفتگو میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، ان میں 11 چیزیں جو ہیں وہ نجس ہیں۔ یہ 11 چیزیں جو ذاتی طور پہ نجس ہیں، لیکن ان 11 چیزوں کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ظاہراً وہ گندی ہو سکتی ہے، ظاہراً وہ حرام ہو سکتی ہے، لیکن وہ نجس نہیں ہے۔ ہاں، وہ چیز اس وقت نجس ہوگی کہ جب وہ چیز ان 11 چیزوں سے آ کر منسلک ہو جائے، اس طریقے سے مل جائے جیسے ہم نے بتایا تھا، اتنی رطوبت ہو کہ وہ چیز اس دوسری چیز کے اوپر اپنا اثر چھوڑ دے، تب جا کے وہ چیز نجس ہوگی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب یہ جو ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ 11 چیزیں نجس ہیں، اور یہ 11 چیزیں جب کسی اور پاک چیز کے ساتھ ایک خاص جو چیز آپ کو بتائی تھی کہ ان چیزوں کے ساتھ جا کے جب ملتی ہیں تو وہ دوسری چیزوں کو بھی نجس کر دیتی ہے۔ اب ان 11 چیزوں کو پاک کرنا ہو یا ان سے لگ کے جب کوئی نئی چیز نجس ہوگی اسے پاک کرنا ہو تو کیسے؟ پہلی بات تو یہ کہ بذات خود ان 11 چیزوں کو، ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو واقعاً پاک ہو سکتی ہیں۔ اب ان کو پاک کیسے کرنا ہے؟ اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک وہ خود عین نجس جو تھا اپنی حقیقت کو تبدیل نہیں کر دیتا تب تک وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ مثلاً حقیقت کو کیسے تبدیل نہیں کر دیتا؟ تو پیارے بچوں، اپنے دوستوں، چھوٹے بھائیوں کو بتاتا جاؤ، مثلاً یہ شراب ہے کہ اگر شراب کو اتنا بوائل کیا جائے کہ اس کا 1/3 باقی رہ جائے، جب یہ سرکے میں بدل جاتا ہے تو اس وقت کیونکہ یہ اب شراب رہا ہی نہیں، یہ سرکہ بن چکا تھا، اس وجہ سے اب یہ جو شراب نجس تھا یہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جاتا ہے، مطلب سرکہ بن جاتا ہے، اس کی حقیقت بھی۔ ایسے ہی کافر، ہم نے آپ کو بتایا کہ ان 11 نجاسات میں سے ایک کافر ہے، اور یہ کافر بھی نجس ہے۔ اب اگر یہی کافر کفر سے توبہ کر کے رحمت خدا کی آغوش میں آ جائے، یعنی خدا کی پناہ گاہ میں تشریف لے آئے، خدا کی پناہوں میں آ جائے، کلمہ شہادتین کو اپنی زبان پہ جاری کر لے، تو اب کیا ہوگا؟ یہ کافر بھی پاک ہو جائے گا، کیونکہ اب اس نے شہادتین پڑھ لیا، خدا کی پناہ میں آ گیا، خدا کے حضور آ گیا، اس لیے اب اس نے خدا کی پر ایمان لے آیا، اب یہ کافر رہا ہی نہیں، تو یہ کفر کی نجاست بھی اس سے دور ہو گئی، تو یہ پاک ہو جاتا ہے۔ ایک دیندار انسان یہی تو چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اسی چیز کا تو خیال رکھتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے وہ چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی یہ دیندار انسان کی صفت ہوتی ہے، نہ وہ اپنی روح کو نجس کرنا پسند کرتا ہے، نہ وہ اپنی فکر کو نجس کرنا پسند کرتا ہے، نہ وہ اپنے ماحول کو نجس دیکھنا پسند کرتا ہے، نہ وہ اپنی فکر کو نجس ہونا پسند کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ دیکھتا ہے کہ میرے سامنے کوئی چیز نجس ہو گئی ہے ان نجاسات کے ٹچ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس نجس چیز کو پاک کروں، یعنی وہ اس کو پاک کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ انسان کی جو ہمیشہ، یعنی اس انسان کو ہم الہی انسان کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ الہی انسان جو خدا پر توکل رکھ رہا ہے، خدا کی محبت دل میں بسائے ہوئے، خدا کی مخلوق کو پسند کرتا ہے، جب اس کے سامنے کوئی گندگی، یعنی چاہے وہ گندگی معاشرے کی گندگی ہو، وہ روحانی گندگی ہو، وہ جسمانی آلودگی ہو، وہ کپڑوں کا گندا اور آلودہ ہونا اور نجس ہونا ہو، وہ کسی قسم کی بھی آلودگی کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار میں اس آلودگی کو ختم کروں۔ لہٰذا ایسا انسان جب کبھی بھی وہ ایسے گناہوں کو دیکھتا ہے تو وہ ان سے یعنی کوشش کرتا ہے کہ یہ گناہ، یہ آلودگی یہ نہ پھیلے، کیونکہ خود تو وہ ایسا گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی معاشرے میں کسی گناہ کے پھیلانے کی، معاشرے میں کسی گناہ جیسی آلودگی کو پھیلانے کا خواہاں نہیں ہوتا، خود تو وہ کوئی یعنی بیماری پھیلانے کی خواہش نہیں رکھتا، خود کسی گناہ کو پھیلانے کی خواہش نہیں رکھتا۔ یہ ایک الہی انسان کی صفت ہے۔ اب ہمیں بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔
جیسے یہ بزرگ انسان، اللہ والا انسان، معرفت خدا رکھنے والا انسان نہ تو خود آلودگی کو پسند کر رہا ہے، چاہے وہ فکری آلودگی تھی، چاہے وہ اعتقادی آلودگی تھی، چاہے وہ روحانی آلودگی تھی، چاہے وہ جسمانی آلودگی تھی، ظاہری آلودگی تھی یا باطنی آلودگی تھی، وہ خود تو ہر قسم کی آلودگی سے نفرت بھی کر رہے ہیں اور اس کی تطہیر کا پورا بندوبست بھی کر رہے ہیں۔ لیکن ہم آج کا یہ جو نوجوان ہے، آج کا یہ جو جوان طبقہ ہے، ہمیں بھی یہ کسوٹی ملی ہوئی ہے، دین نے یہ ہمیں ترازو دیا ہوا ہے کہ اگر تمہیں بھی دیکھنا ہے کہ تم کس پلڑے میں کھڑے ہو، کہاں پہ ہو، تو تم اپنی فکر کو جانچو۔ یعنی اگر ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں ایک گناہ سر عام ہو رہا ہے اور آج کا جوان اس گناہ کو دیکھ کر خاموش ہے، یعنی اس کو کچھ فکر نہیں ہوتی، اس کا مطلب ہے کہ میں الہی سانچے میں نہیں ڈھلا ہوا۔ اور اگر آج کی یہ جوان بچی، اس کے سامنے ایک خاتون بے پردہ چلتی ہے اور وہ تڑپ جاتی ہے کہ یار اسے خیال ہی نہیں ہے کہ یہ کہلوانے کو تو جناب سیدہ کی کنیز کہلواتی ہے، لیکن جناب زینب عالیہ کی چادر کا لٹ جانا ہے، اسے کوئی درد ہی نہیں ہے۔ اگر اسے یہ درد ہوتا تو آج یہ اپنے سر پہ دوپٹہ لے کر گھر سے نکلتی۔ اگر یہ فکر ہمارے بچیوں اور بچوں میں موجود ہوگی، دین سے تڑپ اور لگاؤ اور محبت ہوگی، تو ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے الہی سانچے میں ڈھال کر رکھا ہے، آج ہمیں فکر ہو رہی ہے۔ تو یہی لوگ کل آگے بڑھ کر معاشرے میں پھیلتی ہوئی گناہ کی گندگی کو پاک کریں گے، یہی لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی نجس چیز تھی تو اس کو پاک کرنے کی کوشش کریں گے، روحانی طور پہ اگر کوئی نجاست تھی تو اس کو دور کریں گے، فکری نجاست کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں تو عزیزان گرامی قدر، یہ دونوں نجاستوں، طہارتوں کو آپ کو ساتھ لے کر چلنا پڑے گا۔ یعنی ظاہری طہارت کون سی ہے اور اس طہارت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ آپ اپنے عزیز بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، ان جوانوں کے لیے کہ اب ہمیں جب پتہ چل گیا ہے کہ ہمیں نجس چیز سے دور رہنا ہے، یا اگر نجس چیز کی وجہ سے ہماری کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو اسے ہمیں پاک کیسے کرنا ہے، چاہے وہ روحانی نجاست ہو، چاہے وہ فکری نجاست ہو، یا ظاہری ہمارے وجود، ہمارے کپڑے یا کوئی چیز نجس ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ جو متنجس چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کائنات میں یہ 11 چیزیں نجس تھیں، ان کے علاوہ جتنی چیزیں بھی ہیں وہ اصالتاً پاک ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں دوسری نجس چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ ایسی چیزیں کہ جو نجس چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں وہ دین اسلام نے 12 چیزیں بتائی ہیں۔ جیسے ہمارے 12 امام ہیں، معصوم ہیں، پاک ہیں، ایسے ہی جیسے وہ 12 پاک ہیں، ایسے ہی اسلام نے 12 چیزوں کو متعارف کروایا ہے کہ جو چیزیں پاک کر سکتی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا پانی، زمین، سورج، استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، طبیعت، عین نجاست کا زائل ہونا، نجاست خور حیوان کا استبراء، مسلمان کا غائب ہونا، اور ذبیحہ کے جسم سے ضروری حد تک خون کا نکل جانا۔ یہ وہ 12 چیزیں ہیں کہ جن سے ہم دوسری متنجس چیزوں کو پاک کر سکتے ہیں۔ اب جیسے میں نے کہا جی پانی پاک ہے، اب مطلب میرا ایک دوست اٹھتا ہے، میرا ایک چھوٹا بھائی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے لاؤ جی آب زمزم، میں اس کافر کو پاک کرتا ہوں۔ بھلے ہم اس کو آب زمزم سے نہلا بھی دیں، آب زمزم کو کنویں میں اس کو ڈبکیاں بھی دے دیں، تو وہ کافر پاک نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ اب میں نے کہا کہ یہ 12 چیزیں، ہر چیز دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، ان کے لیے کچھ ہمارے پاس شرائط ہیں۔ تو کافر کے پاک ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ شہادتین کا اقرار کرے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب ایسے ہی انتقال ہے۔ اب انتقال کے بارے میں میرا کو یعنی جیسے مچھر ہمارے جسم پہ بیٹھتا ہے، وہ ہمارے خون کو چوس کے اڑ جاتا ہے۔ جب تک میرے جسم میں وہ خون تھا وہ میرا خون نجس تھا، لیکن اب وہ خون منتقل ہو گیا مچھر کے جسم میں، اب وہ مچھر کے جسم کیسا شمار ہوگا تو وہ بھی پاک شمار ہوگا۔ طبیعت ہے، یعنی کہ نجس چیز جو ہے وہ اپنی اصل کو بدل دیتی ہے، یعنی کسی دوسری چیز میں چلی جاتی ہے۔ مثلا شراب ہے، اس کو اتنا بوائل کیا ہے کہ اس کا 1/3 باقی رہ گیا جو سرکے میں تبدیل ہو گیا ہے، تو یہ بھی پاک شمار ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ کیونکہ پانی کے مسائل اور سورج اور زمین کے مسائل ذرا ڈیٹیل طلب تھے، تو اس لیے ہم نے کل والے سیشن کے اوپر اس کو رکھا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ آپ ان مطہرات کے نام کل یاد کر کے آئیں گے، اور ان مطہرات کے نام یاد کرنے کے بعد آپ ہمارے پرسنل واٹس ایپ نمبر پہ جو ہم نے آپ کو بتایا اس پہ، یا ہمارے اس ملت جعفریہ پیج کے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس کریں گے، تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک بھی ملتا رہے۔ اور اگر دوستوں کا کوئی سوال ہو اس سیکشن کے بارے میں یا اس سے پہلے بھی جتنے سیکشن گزر چکے ہیں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور ہمیں خوشی ہوگی، کیونکہ مولانا فرمان ہے السوال مفتاح العلم، کہ سوال جو ہے علم کی
چابی ہے تو آپ اپنے سوالات کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا. ہم بھی آپ کے سوالات کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. اور اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں نجاست اور طہارت کو سمجھتے ہوئے اپنی تمام تر فکری نجاسات کو بھی دور کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور یہ ماہ مبارک رمضان ہے, اللہ رب العزت اس ماہ میں ہمیں اس کی برکت اور اس کے فیوز کو فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات وقت کے امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرمائے اور ہمیں اس دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وما علینا.